وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 2۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، وہ ہے تدوین قرآن، یعنی قرآن مجید کا محفوظ ہونا اور اس کا ترتیب پانا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی تدوین کیسے عمل میں آئی؟ آئیے آج اس حقیقت کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تدوین کی اس لیے ضرورت نہ تھی کیونکہ قرآن خود آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آپ اس کی تلاوت بار بار فرماتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال قرآن مجید کا دور بھی کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال یہ دور 2 مرتبہ ہوا۔ یہی وہ قرآن تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یاد کیا۔ وہ نہایت قوی حافظہ رکھتے تھے، اور چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس لیے انہیں اسے یاد کرنا نہایت آسان تھا۔ اب وہ نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، زندگیوں میں اس پر عمل کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اپنے حصے میں سمیٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قرآن کے حوالے سے تربیت کی تھی۔ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی تو آپ قاری صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے تاکہ وہ ان کو قرآن سکھا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کا ایک باقاعدہ نظام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کو 4 افراد سے حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان صحابہ کرام میں خلفائے راشدین بھی شامل تھے۔ قرآن کی تدوین صرف زبانی نہیں تھی بلکہ تحریری بھی تھی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی صحابہ کو بلاتے اور فوری طور پر اسے لکھواتے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا، میری کوئی بات مت لکھو سوائے قرآن کے، یعنی کہ صرف قرآن کو لکھو۔ اسی طرح قرآن مجید کے کئی ایک نسخے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تحریری صورت میں بھی موجود تھے، جیسے کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ان کے نسخے تحریری شکل میں تھے۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ قرآن مجید نہ صرف یادداشت میں موجود تھا بلکہ اس دور میں لکھائی کی صورت میں نسخوں کی شکل میں محفوظ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف ایک مذہبی صحیفہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف قرآن کی تلاوت کریں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت پر مبنی علمی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔